ٹھیک ہے. السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف. جناب عمران خان صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کو قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو قوم نے جو ووٹ دیا ہے، آپ نے اس ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کی جیل میں موجودگی میں اور آپ کے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 60 سیٹیں جو ہیں وہ آپ سے چھین لی گئی ہیں. اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 60 سیٹیں ہیں، 60 سیٹیں میں بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا جس کے بیچ یہ سیٹیں واپس لی جائیں. کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جا کر ان فیصلوں کو چیلنج کیا ہے، اور یہ 60 سیٹیں پوری نہیں ہیں. آپ اپنی جو ٹیم ہے اس کو یہ ہدایات جاری کریں. یہ تو اپنے چکروں میں پڑ رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے. ایک ہی بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، جس کو قوم نے یہ مینڈیٹ دیا ہے. آگے بات یہ ہے کہ بھائی اب ایک بہت بڑی کامیابی بھی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور آپ نے بھی یہ پریشر بنائے رکھنا ہے کہ کہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کر ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چھینا جائے، یا عدالتوں میں یہ جنگ اس طریقے سے نہ لڑی جائے جس طریقے سے یہ جنگ لڑنے کا حق ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی 60 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ بنتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جیت بنتی تھی، اس کو چھین لیا ہے. یہ 60 سیٹیں جب واپس آئیں گی تو آپ کو پتا ہے یہ خالی 60 سیٹیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملنی ہیں ریزرو سیٹیں، اور 60 سیٹوں کے اوپر 15 ریزرو سیٹیں. آپ یہ کہہ لیں یہ 75 سیٹیں ہیں، اور نواز شریف ابھی تک 73 سیٹیں جیت سکا ہے، اور یہ 75 سیٹیں بنتی ہیں. مطلب نواز شریف نے جتنا الیکشن جیتا ہے اس سے زیادہ الیکشن تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے چھین لیا گیا ہے. اور دوسری جو سیٹیں 92 ہیں اس کے اوپر یہ اسپیشل سیٹیں ملا کر پاکستان تحریک انصاف کو 23 وہ سیٹیں ملتی ہیں. یہ 200 سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت موجود ہیں. یہ کس صورت میں موجود ہیں؟ اگر یہ آئینی اور قانونی جنگ صحیح طریقے سے لڑیں گے اور آپسی جو اختلافات ہیں اس کو بلائے طاق رکھ دیں گے. اب جو پی ٹی آئی کو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سلمان اکرم راجہ جو اون چودھری آئی پی پی کے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری ہیں، اس کو ایک لاہور کی تاریخ کا بڑا اپسیٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی پکی سیٹ ہے. اس کے اوپر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ ہار سکتی ہے. اچانک یہ جو سیٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ہروا دی گئی. لیکن سلیوٹ بندہ کرے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جنہوں نے الیکشن کے اگلے دن ہی جیسے ہی یہ سیٹ جو ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو شکست دکھائی گئی تو وہ عدالت پہنچ گئے، اور عدالت میں جا کر انہوں نے کیس کر دیا. اور سب سے پہلے جس سیٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن رکا تھا وہ سیٹ تھی NA 128 کی. سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت پہنچے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو اس سیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے منع کر دیا. فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 25,000 کی لیڈ سے جیت رہی ہے، اور استحکام پاکستان کے جو اون چودھری ہیں وہ ہار رہے ہیں. اب یہ جو 60 سیٹیں ہیں اس کو پہلے سب سلو پڑے ہوئے تھے. جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد خان صاحب نے وفاق کو 2 صوبوں میں حکومت بنانے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد سے جو قانونی ٹیم ہے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ تمام جو لوگ ہیں جن کو ریزرویشن ہے اسپیشلی، اچھا اگر یہ 60 سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو یقین کریں ان کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا. نمبر 1 کے اوپر میاں محمد نواز شریف، ان کی سیٹ جائے گی. نمبر 2 کے اوپر مریم نواز، نمبر 3 کے اوپر حمزہ شہباز، ریحانہ ڈار سیٹ جیت جائیں گی اور خواجہ آصف ہار جائیں گے. علیم خان کی سیٹ خطرے میں ہے. اس کے علاوہ ایون یہ کہ آپ اندازہ لگا لیں
ان کی حالت یہ ہے کہ بھائی ان کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ایک ادنا جو ورکر ہے اس سے بھی شکست کھا چکی ہے. میرے خیال میں جہانگیر خان ترین صاحب شاید اس ذلت سے بچ گئے ہیں، وہ بیچارے پہلے ہی ہار گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جا کر عدالت میں ہارتے. عدالت میں ہارنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ 2 دفعہ ہارے ہیں. ایک دفعہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، پھر آپ نے دھاندلی کی، پھر آپ نے جو ہے وہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ آروز کو زد و کوب کیا، اور اس کے بعد پھر عدالت میں آپ کی شکست ہوئی. آپ کے اوپر تو دھاندلی کے پہلے کم الزامات ہیں. امریکہ آپ کے نتائج کو نہیں مان رہا. آپ نے جو الیکشن کے دن کیا، جو الیکشن سے پہلے کیا، جو الیکشن کے بعد کیا، صحیح کہتے ہیں احمد میر صاحب کہ بھائی ان کو 8 فروری سے زیادہ ووٹ 9 فروری کو پڑے ہیں، اور میں یقین سے بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ 9 فروری کو جو ان کو ووٹ پڑے ہیں یہ ایک ایک ووٹ واپس ہوگا. اور جب یہ اپنی اصلی حالت کے اوپر آئیں گے تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ 32 سیٹیں جیتے گی. خیر انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا تھا، لیکن چونکہ اب نون 32 جیت رہا ہے تو میں نے پھر وہ ان کی عزت رکھ لی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ نون جو ہے وہ 32 جیت رہا ہے، اور آپ دیکھنا یہ 32 سیٹوں کے اوپر واپس آئیں گے. اور یہ جو معاملہ ہے پورا، یہ اس وقت ٹوٹلی یہ جو 60 سیٹیں ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ حکومت کس کو بنانی ہے. کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، وہ اوپر والی خبریں ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو دھاندلی ہوئی ہے، جو مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، اس مینڈیٹ کو واپس لانا ہے. میرے خیال میں یہ حکومت سازی سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھائی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو عمران خان کے اوپر جو لوگوں نے اعتماد کیا ہے، وہ اعتماد جو ہے وہ اگر کسی نے چھیننے کی کوشش کی ہے تو وہ جو ہے بیسیکلی لوگوں کا جو رائٹ ہے وہ واپس لیا جائے. اور اس کے لیے جو زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اب اس نے کام شروع کر دیا ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ اب ہار جائیں گے. اور ابھی بھی مختلف طریقوں سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ایک تو مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی، فیصل واڈا کی، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کی 25 سیٹیں بھی نہیں ہیں، اب اس کی 92 سیٹیں، اور وہی میڈیا بار بار اس کو بلایا جا رہا ہے اور وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ 60 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے، دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کی بات ہو چکی ہے. آپ نے کسی بھی اسی طرح کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا. پورے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے دوسری جو جماعت ہے ایک، اس کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کر لی ہے اور یہ لوگ وہاں پر شامل ہو جائیں گے. پھر دوسری جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ بھی ملیں گی، اسپیشل سیٹیں بھی ملیں گی، یہ دھاندلی شدہ سیٹیں بھی واپس آ جائیں گی، اور وفاق میں ایک سٹیبل حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ آسان نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کو آسانی کے ساتھ حکومت نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ حکومت چھیننی پڑے گی. جس طریقے سے آپ نے ووٹ دے کر عمران خان کو باریک صلاحیت سے کامیاب کروایا، اور ان کو جو وزارت عظمیٰ کے اوپر بیٹھنے کے لیے نواز شریف کو لندن سے بلایا گیا تھا، آپ نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی، آپ کے اوپر جنہوں نے فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی، آج الحمدللہ آپ نے ان کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر دیا ہے، اور آج ان کو آپ کا یہ فیصلہ ماننا پڑ رہا ہے. تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ جنگ ابھی مکمل طور پر جیتی نہیں گئی. یہ تو آنے والے 2-4 دنوں میں یہ جب سیٹیں واپس آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ یہ حکومت فارمیشن کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا. وزیر اعظم کون بنے گا؟ وزیر اعظم وہی بنے گا جس کو قیدی نمبر 804 بنائے گا. وہ کون سا نام ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی اوپینین ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.